vitamin B1, thiamine, wheat germ, bread, liver, potatoes, milk. wheat germ وہ چیز ہے جس سے سون حلوہ بنایا جاتا ہے. یعنی گندم کو 2 گیلے کپڑوں میں بچھا کر تو چند دن ان کے اوپر ہلکا ہلکا پانی چھڑک کر اس کی نمی کو قائم رکھا جاتا ہے کپڑوں کی. تو اس میں آہستہ آہستہ جو پودے پھوٹتے ہیں گندم کے، وہ جو پہلا حصہ ہے پھوٹنے کا، اس میں جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ وٹامن ای موجود ہوتی ہے اس وقت. وٹامن بی اور ای بھی غالباً ہوتی ہے، مگر وٹامن بی بہت ہوتی ہے. تو ویٹ جرم اس کو کہتے ہیں. ای بھی ہے جو علم میں ہے، یعنی بی کا تو ذکر ہے اس لیے بی کہہ رہا ہوں میں، ورنہ جو وٹامن ای یہاں ہیلتھ اسٹور سے ملتی ہے آپ کو، وہ اس کا ویٹ جرم سے بناتے ہیں. وہ ہوگی تو نکالتے ہیں نا اسے. اچھا، بریڈ میں عموماً پائی جاتی ہے. وٹامن بی کی اس وقت بات ہو رہی ہے. لیور میں بھی پائی جاتی ہے، آلوؤں میں اور دودھ میں. یہ وٹامن B1 یہ کس کس چیز کے لیے ضروری ہے؟ یہی وٹامن B1 اس وقت میرے ذہن میں ساری چیزیں نہیں ہو، آئی ہیو ٹو ریفرنس دیکھنا پڑے گا. لیکن یہ جو وائٹامن اور وٹامن دونوں پروننسیشن رائج ہیں، مگر انگریزوں میں زیادہ کون سا رائج ہے؟ یہ چونکہ وائٹل چیزیں ہیں، دیز آر وائٹل فار سسٹیننس. ویچولز بھی کہتے ہیں، وائچولز تو نہیں کہتے. وائٹامنز وائٹل سے نکلا ہے نا جی. وائٹا اصل لفظ ہے نا، تو اسی سے ویچول لفظ بنا ہے. اس کو وائچول نہیں کہتے. بس عام طور پہ دونوں لیکن وائٹامن زیادہ یوز کرتے ہیں. ہاں، وائٹامن زیادہ کرتے ہیں. جی، میرا خیال ہے پہلے زمانوں میں وٹامن زیادہ ہوتا تھا. امریکنز نے کھینچ کھانچ کے اس کو وائٹامن بنوا دیا ہے. ان کا رجحان یہ اس طرف چلتا ہے، لمبا اونچا. مگر میں چیک کروں گا پھر ڈکشنری سے.